آپ کی طرف آئیں گے ہم کچھ اذکار جیسے استغفار ہے یا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے کچھ تسبیحات ہیں جن کی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ نصیحت فرمائی تھی، وہ سب جانیں گے آپ سے. لیکن مولانا صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم غذائی عادات دیکھتے ہیں یا آپ کی ہم سحری اور افطار کے معمولات دیکھتے ہیں تو آپ نے خود بھی یہ فرمایا تھا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل یا جلدی نہیں کرتے رہیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری اس وقت تک تناول فرماتے رہتے تھے جب حضرت بلال یہ کہہ کے وہاں سے رخصت ہوتے تھے کہ رسول اللہ میں اذان دینے جا رہا ہوں. تو آپ امت پہ چاہتے تھے کہ کم سے کم بوجھ ہو، یعنی ان کے کھانے پینے کا جو وقفہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو مل سکے. افطار میں آپ کا کیا معمول تھا؟ کون سی چیزیں تھیں جو آپ افطار میں پسند کرتے تھے یا آپ ان سے افطار کرنا آپ کو پسند تھا؟ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ولیہ وصلاۃ علی نبیہ اما بعد. سے مغفرت طلب کرنے کے لیے کچھ تسبیحات ہیں جن کی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ نصیحت فرمائی تھی، وہ سب جانیں گے آپ سے. لیکن مولانا صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم غذائی عادات دیکھتے ہیں یا آپ کی ہم سحری اور افطار کے معمولات دیکھتے ہیں تو آپ نے خود بھی یہ فرمایا تھا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل یا جلدی نہیں کرتے رہیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری اس وقت تک تناول فرماتے رہتے تھے جب حضرت بلال یہ کہہ کے وہاں سے رخصت ہوتے تھے کہ رسول اللہ میں اذان دینے جا رہا ہوں. تو آپ امت پہ چاہتے تھے کہ کم سے کم بوجھ ہو، یعنی ان کے کھانے پینے کا جو وقفہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو مل سکے. افطار میں آپ کا کیا معمول تھا؟ کون سی چیزیں تھیں جو آپ افطار میں پسند کرتے تھے یا آپ ان سے افطار کرنا آپ کو پسند تھا؟ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ولیہ وصلاۃ علی نبیہ اما بعد. کے لحاظ سے بھی بہترین چیز ہوتی ہے. بالکل مولانا صاحب، اگر وہ روزے کے دوران یعنی سحری میں استعمال کر لیا جائے تو پورے دن پیاس نہیں لگتی. اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معمولات کی طرف. ابھی مولانا صاحب سے اعتکاف کے بارے میں بھی جانیں گے، وہ کون سے چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جن کا کیا آپ اہتمام کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وظائف کو لے کے تو نہیں کہا جا سکتا اتنا، لیکن یہ پورا مہینہ جو رمضان کا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اس میں اوراد و وظائف کرتے ہی رہتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت نے ابھی بیان کیا کہ رمضان کی ہر شب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. تو کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے اور کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے جبرائیل آپ اب خاموش رہیں، میں پڑھتا ہوں آپ سنیں قرآن پاک کی تلاوت کو. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کتنے قرآن پاک رمضان کے مہینے میں ختم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو 7 دن میں ایک قرآن پاک پورا کیا کرو. اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ تھا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے اور جب بیدار ہوتے تھے تو تہجد کی نماز آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے اور اسی میں 3 رکعت نماز وتر کو بھی ملا دیا کرتے تھے. تو یہ ٹوٹل 11 رکعت نماز ہو جاتی تھی. اور سحری کے تعلق سے ذکر ہو ہی چکا. اللہ سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. فوزیہ صاحبہ کا سوال ہے، والدہ بیمار ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے اور آپ سب سے دعا کی درخواست بھی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. آمین. یہ کریں کہ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور اس کے علاوہ الحمد شریف 11 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ پھونک کے اس پانی کو پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا یابی ہوگی انشاءاللہ. مولانا صاحب، یہ فجر کی نماز کے بعد نماز توبہ، نماز پناہ، یہ سب پڑھی جا سکتی ہیں نماز اشراق سے پہلے پہلے؟ دیکھیے فجر کی اذان سے لے کر دھوپ میں اگر کوئی شخص ٹھیلا لگاتا ہے یا کوئی دکان ہے اس کی اور وہ یہ عذر پیش کر رہا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو کیا وہ قصوروار ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے روزہ جو ہے کوئی سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے. رمضان کے روزے یہ فرض کے دائرے میں آتے ہیں. اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو کوئی ایسا انتظام کر لیں کہ سایہ وغیرہ رہے، اس میں رہ کے کام کیا کریں، لیکن روزہ سے کوئی رستگاری نہیں ہے.
اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. کوشش کریں اس مہینے میں کم کام کر لیا کریں اور روزہ رکھیں، کیونکہ یہ فرض ہے اور فرض کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقینی طور پہ ہونی ہے. جی، حمیرہ میرٹھ سے اور سراج بھائی ناگالینڈ سے. پہلے تو جمعے کے خطبے کے تعلق سے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ جس وقت خطبہ بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ آواز اگر گھروں میں پہنچ رہی ہے تو خواتین کے لیے کیا بہتر ہے؟ وہ اس وقت نماز ادا کر سکتی ہیں یا وہ بھی بیٹھ کر خطبہ سنیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر جمعہ کی مطلب خطبے کی آواز زیادہ ہے اور اگر یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی تو آواز کی وجہ سے ان کی نماز میں ڈسٹربنگ ہوگی، تو حکم یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور اس کے بعد ہی نماز پڑھیں. اور اگر اس آواز سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے، یہ اپنا دھیان جمائے رکھیں گی، خشوع اور خضوع برقرار رہے گا، تو یہ اس وقت بھی نماز ادا کر سکتی ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امہات المومنین جن کے کمرے متصل تھے مسجد نبوی سے، تو وہ کہا کرتی تھی کہ ہم جو خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے ہم سنتے تھے. تو اس میں اجر و ثواب ہے اگر سن لیا جائے؟ جی بالکل. سننے تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ دعائے خیر کی بھی گزارش ہے آپ سب سے، اپنی اپنی انفرادی جب آپ لوگ عبادات کریں انشاءاللہ اس میں ہمارے ان کالرز کو یاد رکھیں. دعائے صحت کے لیے کوئی وظیفہ مولانا صاحب، یا صحت یابی کے لیے کوئی وظیفہ؟ جی، اس میں زیادہ سے زیادہ سورہ رحمان پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت یابی عطا فرمائے. جی، اور صحت کے لیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو کیا مانگوں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ بہترین چیز جو میں آپ اللہ تعالیٰ طلب کروں وہ کیا ہے، تو صحت یا سلامتی یہی ملتا ہے ہمیں مولانا صاحب. جی ہاں، بہت بڑی نعمت جو ہے وہ صحت عافیت ہے. اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے. غور سے سنیے مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی مولانا صاحب، اگر کسی الجھن یا پریشانی کا شکار ہیں جس میں کہ یادداشت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے تو یہ کیا کریں؟ دیکھیے، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کام شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں. انشاءاللہ تعالی یہ ان کی الجھن ختم ہوتی رہے گی. اور جیسا کہ حضرت نے بیان کیا کہ کچھ صدقات بھی کر دیا کریں، اگر صاحب استطاعت ہیں تو صدقات بھی نکالتے رہا کریں. انشاءاللہ تعالی جی انشاءاللہ تعالی اس سے یہ الجھن بالکل ختم ہو جائے گی. آپ لوگ بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان کا جو رقت آمیز لہجہ ہے وہ اب تک. مولانا ظہیر الحسن صاحب آپ کے پاس اگر آئیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی روزوں کی جو فرضیت تھی وہ اس طرح تھی کہ اگر ایک بار آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. حضرت سلمہ بن ابی قیس کا واقعہ ہے کہ ایک بار وہ بکریاں چرا کر گھر لوٹے، رمضان کے روزے فرض ہو چکے تھے اس وقت. اپنی اہلیہ سے دریافت کیا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو کچھ ہے نہیں لیکن ٹھہرو میں بندوبست کرتی ہوں. اس کے بعد وہ گئیں کچھ تلاش کرنے کے لیے. اب تھکے ہارے تھے حضرت سلمہ، آنکھ لگ گئی. جب ان کی اہلیہ لوٹ کر آئی تو انہوں نے کہا ہائے سلمہ تو تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اب تو اگلا روزہ فرض ہو گیا. تو خیر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں. ہمت کی اور روزہ جو ہے وہ اگلے دن کا شروع ہو گیا تھا. تو ظہر کے وقت میں انہیں غش آ گیا. اب وہ گھر میں غش کھا گئے یا انہیں مسجد میں نماز کی ادائیگی کے وقت میں چکر آ گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور آیات نازل ہو گئی. اس کے علاوہ بھی کچھ اور شرعی پابندیاں تھیں، ان کے لیے بھی ہم ایک بار مولانا عبداللہ طارق صاحب آپ کے پاس آئیں گے. لیکن یہاں جو آیات نازل ہوئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے جو ایک کیفیت تھی، دل گرفتگی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹ، کچھ رعایتیں نازل کر دی قرآن پاک کی آیات کے ذریعے. وہ کیا تھی مولانا صاحب؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، روزہ کا تعلق جہاں تک ہے، جیسا کہ حضرت نے ابھی بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ روزے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے. اور تقویٰ جو ہے، تقویٰ کہتے ہیں جعل النفس فی وقایت مما یخاف، نفس کو ہر اس چیز سے بچا لینا جو دنیا اور آخرت میں ضرر دہ ثابت ہو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور ظاہر سی بات ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے.
یہ صورت حال تھی کہ حضرت سرما ابن قیس نے جو کھجور کا ایک دانے سے افطار کیا تھا، اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ آپ کھانا بنائیں جب تک میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہوں. چونکہ ابتدائے اسلام میں ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ کی صورت میں ہوتا تھا اور وہ کچھ کھا لے، افطار کے وقت میں کچھ کھا لے اور اس کے بعد اسے نیند آ جائے، تو اب اس کی افطار کا وقت، سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا. اب اسے کھانے پینے کی ممانعت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ مولا تبارک و تعالیٰ، بہت اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہوگا کہ ہماری امت پر کچھ آسانیاں ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، آپ کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. اب جو ہے صبح مطلب افطار کے وقت سے، مغرب کے بعد سے اور صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اگر کوئی شخص سو بھی جاتا ہے تب بھی آپ کے لیے، یہ امت محمدی کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ بالکل. اور وہ آیات نازل ہو گئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام. تو یہ جو ہے کہ کھانے پینے کی تو رخصت مل گئی. مولانا صاحب، مولانا عبداللہ طارق صاحب، انسان مختلف خواہش تہجد کی کتنی رکعت ہیں اور وقت کیا ہے نماز تہجد کا؟ نماز تہجد کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے. اور رمضان میں بہتر یہ رہے گا کہ تراویح کی نماز پڑھ کے جب سوئیں اور ہم سحری کے لیے اٹھیں تو آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اسی دوران نماز تہجد ادا کر لیں. کم از کم کتنی ادا کر لیں؟ کم سے کم 6 رکعت یا 4 رکعت اور 8 رکعت، جتنا مناسب لگے. نماز تراویح خواتین اگر اس کا اہتمام کرتی ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ بہت زیادہ فضیلت ہے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے. اس مہینے میں اگر ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری رحمتوں کا نزول ہم پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ہم مستحق ہوتے ہیں. تو ضروری ہے کہ نماز تراویح پڑھی جائے. جی جمیلہ کا جو سوال ہے، جیسے انہوں نے کہا انہیں لو لگ گئی ہے، اب طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں، تو ان کے لیے اگر شریعت نے رخصت رکھی ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے؟ دیکھیے ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں کے بارے میں انہوں نے رکعت بھی دریافت کی ہیں، اور کیا کوئی مخصوص سورہ ہے جس سے آغاز کیا جائے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، کوئی مخصوص صورت نہیں ہے. جی جتنی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ علم ترا سے ہی شروع کیا جائے. اگر کسی کو 2 ہی صورتیں یاد ہیں، علم ترا اور اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت مان لے لإلاف قریش یاد ہے، تو انہی 2 سے پوری نماز تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن کوشش یہ جاری رکھیں کہ ہماری اور صورتیں ہم یاد کرتے رہیں. اور دین میں بڑی آسانیاں ہیں. جی مولانا صاحب، رضوان کا مطلب اگر بیٹھ کر وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو کیا اجر یا ثواب اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے، یا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی رخصت ہے؟ دیکھیں، بیمار اگر ہیں تو ظاہر سی بات ہے، ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ دین میں بڑی آسانیاں ہیں. اگر ان سے کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ بیٹھ کے نماز ادا کر لیں، اور کوشش یہ کریں کہ فرض نماز اگر پڑھیں تو جو مطلب نیت کرتے ہیں اور تکبیر اولیٰ جو کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کے ہی کہہ دیں اور پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ قیام جو ہے نماز میں یہ فرض ہے. جی بہت بہت شکریہ. اتنی تیز رفتاری یا برق رفتاری ہے جو کہ سمجھ میں تو کچھ، اول تو قرآن پاک عربی زبان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، لیکن نہ مخارج ادا ہو رہے ہیں نہ تلفظ درست ہے. تو کیا اس طرح کا جو تلاوت کا انداز ہے نماز تراویح کے دوران یہ درست ہے؟ دیکھیے، صاف حکم آیا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. اب جو لوگ جلدی پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں ترتیل کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، وقف چھوٹ جاتا ہے، اور بہت ساری ایسے قواعد ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں. اس طریقے سے قرآن کی تلاوت سے بچنا چاہیے، اور جیسا قرآن نے حکم دیا ہے تلاوت کرنے کا ویسے ہی تلاوت کرنا چاہیے. جی، اور جو اس انداز سے تلاوت ہوتی ہے تو اس کا قصور یا اس کے لیے گناہگار کون ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے صاحب پہلے آپ سے دریافت کر لیتے ہیں کوئی ایسا چھوٹا سا وظیفہ یا کوئی آیت جس سے کہ اللہ تعالیٰ شفا بھی دے اور صحت برقرار رہے. دیکھیے، سب سے بہتر یہ ہے کہ درود پاک پڑھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ درود پاک کا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم تیرے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر جو ہے اپنا سلام بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس پہ سلام بھیجے ظاہر سی بات ہے وہ صحت مند اور تندرست ہی رہے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کی ہر صورت کو جو بھی مناسب ہو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں انشاءاللہ تعالی۔ جی، گھر میں رزق کی برکت کے لیے انہوں نے کہا کہ پریشانیاں بہت ہیں، دیکھیے ایک تو ہر اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی نیت کس طرح کی جائے؟ اس کی نیت جس طریقے سے سنت کی نیت کی جاتی ہے جی۔ سیم وہی نیت کی جائے گی، کیونکہ 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کے بعد جو 4 رکعت پڑھی جاتی